الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. صدق اللہ العظیم. سامعین و ناظرین، آج یہ ہماری تیسری مجلس ہے جس میں ہم 30 آیات جن سے بالحاد منکرین حیات عیسیٰ اور خصوصاً مرزا غلام احمد قادیانی حضرت عیسیٰ کی وفات پہ استدلال کرتے ہیں. تو یہ آیت توفی ہے آل عمران کی. اس کی تفسیر میں جملہ مفسرین خیر القرون کے اہل تفسیر سے آج تک 4 وجوہ تفسیر بیان کی ہیں انہوں نے، اور چاروں کی چاروں وجوہ تفسیر میں اجماع ہے سب مفسرین کا کس امر پہ؟ حیات عیسیٰ پہ. اور کسی نے وفات عیسیٰ کا قول نہیں کیا الا مرزا صاحب اس میں دجل کرتے ہیں. اس طرف بھی ہم نے اشارہ کیا تھا. میں اگر چند سطور میں یہ چیز اپنے ساتھیوں کے یاد کرانے کے لیے کہہ دوں تو یوں ہوگا. پہلی وجہ تفسیر یہ ہے متوفی کا، یہ اپنے اصل معنی پہ ہے. اور وہ کیا ہے معنی؟ قابض کا تماما، میں آپ کو پورے طور لینے والا ہوں اور رفع کرنے والا ہوں اور آپ کی تطہیر کرنے والا ہوں. اب آپ یہ دیکھیں کہ بتمام مقبوض حضرت عیسیٰ ہیں جن سے خطاب ہے، بتمام مرفوع، آدھے نہیں کہ روح سے مرفوع ہیں جسم یہی ہے، ایسی بات نہیں. یا 87 سال بعد ان کو اللہ جسم یہاں رکھے گا اور روح کو اوپر لے جائے گا، ایسی بات نہیں. جو ہوا اسی وقت پہ ہوا. جو مشکل وقت آیا اللہ کے اس پیغمبر پہ اور دشمنوں کے مکر بکمال انہوں نے کیا، اور اللہ نے بھی اسی وقت بکمال تدبیر سے انہیں ذلیل کر دیا. یہ بتوقی باتیں یہ انشاءاللہ کشمیر کی بات اگلی آیت کی شرح میں ہوگی. لیکن ابھی یہ سمجھیں پہلی تفسیر کیا؟ وجہ تفسیر کہ تمہیں بکمال لینے والا ہوں قبضے میں، تجھے اٹھانے والا ہوں، اور تیری جو بکمال قبضے میں ہوا وہ عیسیٰ، جو بکمال روح و جسم سے اٹھایا گیا وہ عیسیٰ، جس کی بکمال تطہیر ہوئی. یہ نہیں کہ شخص کو تو دشمنوں کے ہاتھوں دے دیا اللہ نے اور اس کی تہمتوں کو پاک کر دیا. یہ پہلی تفسیر ہے. اب آپ یہ بتائیں کہاں وفات کا ذکر ہے، کہاں موت کا ذکر ہے؟ دوسری وجہ تفسیر یہ ہے کہ انی متوفی کا، تو یہ جو توفی ہے یہ رفع سے کنایا ہے. تو اس پہ میں آج انشاءاللہ ایک حوالہ دوں گا. قادیانی جنہیں مجددین مانتے ہیں، میں صرف آپ کو یاد کرا رہا ہوں. دوسری یہ کہ متوفی کا کس سے کنایا ہے؟ رافع کا سے، یعنی میں تمہیں اٹھانے والا ہوں اپنی طرف. یعنی توفی عبر به عن رفع عیسیٰ، کہ توفی سے اللہ نے رفع عیسیٰ سے تعبیر فرمائی. اور حوالہ بھی میں اس کا ذکر کروں گا. اور پھر تطہیر عیسیٰ. اب آپ دیکھیں کہیں موت نہیں. تیسری تفسیر یہ ہے کہ متوفیک یہ کنایا ہے سلانے سے،
اب پھر مجھے کنایا بھی سمجھانا پڑے گا کہ ایک لفظ اپنے لازم معنی پہ دلالت کرے کہ تجھے متوفیق قابض کا تماما عبر به ای عبر بالتوفی عن الانامتی کہ اے عیسیٰ تجھے میں سلانے والا ہوں اولاً یہ، پھر سلانے کی حالت ہی میں اٹھانے والا ہوں، اور تیری تطہیر ہو جائے گی خود بخود۔ بتمام قبضے میں لینے والا وہ ہے جسے اللہ نے سلا دیا اور پھر اسے وہاں پہنچا دیا جہاں مشرکین کے نجس ہاتھ نہیں پہنچ سکتے تھے۔ چوتھی تفسیر جس میں مرزا صاحب نے گڑبڑ کی ہے، متوفیق منیمک نہیں، متوفیق ممیتک، یہی امام بخاری نے بھی کہا ہے اور ابن عباس کی طرف بھی یہ قول منسوب ہے، تو اسے بھی کوئی اشکال نہیں، موت ثابت نہیں ہوگی۔ ممیتک کا معنی یہ ہے کہ اے عیسیٰ یہ تجھے موت نہیں دے سکتے، میں تمہیں یقیناً موت دینے والا ہوں۔ اب کب دینے والا ہوں؟ تمہارے آسمان سے اتارنے کے بعد، چونکہ حالت توفی اس سے پہلے موت نہیں، اور حالت توفی اللہ کے قبضے کے بعد رفع ان کا ہوگا، پھر جب نزول ہوگا تو اللہ انہیں مارنے والے ہیں۔ اس میں بھی تسلی ہے اور دشمنوں کی ذلت ہے، اللہ کی تدبیر کا یہی معنی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس تاریخ اسلام میں جملہ مفسرین نے اس آیت سے حضرت عیسیٰ کی حیات پہ تو استدلال کیا ہے، مگر اہل الحاد کے سوا اور منکرین حیات کے سوا کسی نے بھی ان کی موت پہ استدلال نہیں کیا جو واقعہ ہو چکی۔ جنہوں نے کیا ہے وہ ہے جو نزول کے بعد ہوگی۔ اب یہ تو 4 وجوہ تفسیر کا خلاصہ میں نے بتا دیا، اور چاروں وجوہ کا ماحصل کیا ہے کہ ان سے عیسیٰ کی رفع کا بھی ثبوت ہو رہا ہے، نزول کا بھی ثبوت ہو رہا ہے، اور نزول کے بعد ان کی وفات اور موت کا بھی ثبوت ہو رہا ہے۔ تو یہ سب حیات پہ سب کا اجماع ہے۔ اس اجماعی مسئلے کا انکار یقیناً صاحب انکار کے لیے وہ اپنا خود حکم تلاش کر لے کے آئے۔ تو آج کی اس مجلس میں ہم نے پہلے تو ایک خلاصہ پیش کیا، مگر بعض اہم نکات انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جو آپ کو یاد بھی رکھنے چاہیے، اور اللہ نے چاہا تو آپ کو ہمیشہ فائدہ بھی دیں گے اپنی زندگی میں۔ اپنی یہ زندگی جو ہے نا آپ حضرات کی، جو آپ دفاع کر رہے ہیں عقیدہ ختم نبوت کا، پھر آپ دفاع کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ کے باب میں حیات عیسیٰ کے عقیدے کا، پھر ختم نبوت کے باب میں عقیدہ خاتمیت کا، اور رفع عیسوی کا جو پوری امت کا بالاجماع عقیدہ ہے۔ تو اس باب میں آپ سے یہ بات کہنے والا ہوں آج کہ دیکھیں، بہت سے مفسرین کو اللہ تعالیٰ کی اس معجز کلام کی جو حکمتیں ان پہ ظاہر ہوتی ہیں اور قیامت تک ظاہر ہوتی رہیں گی، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض حکمتوں سے مطلع کیا ہے، جیسے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ متوفیق، مطہرک، رافعک، یہ 3 فعل اللہ کے عیسیٰ کے ساتھ ہونے والے ہیں۔ تو ہونے والی کوئی چیز ماضی میں نہیں ہوتی، یہ بھی یاد رکھیں آپ۔ اس میں فاعل ہمیشہ مستقبل کی خبر دیتا ہے، اور اس کا اشتقاق بھی فعل مضارع سے ہوتا ہے، یہ بھی علماء نے لکھا ہے۔ تو پہلا نقطہ جو میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے بیان کروں وہ میرے ذہن میں ہے کہ دیکھیں، امام فخر الدین الرازی رحمہ اللہ تفسیر کبیر والے،
जिनके बहुत हवाले नकल करते हैं कादियानी। व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम, इस आयत में भी बड़ी ख़तरनाक तावील करते हैं और फिर बेसत सानिया के बारे में उन पे बहुत ज़्यादती करते हैं। तो वो इमाम राज़ी का एक कौल मैं नकल करूँगा आपके सामने और ये बताना चाहूँगा कि जिस बात पे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी तकरीबन 7 सदियाँ बाद याद रखें, इमाम राज़ी को ये मुजद्दिद कहते हैं। वो क्या कहते हैं इसी आयत की नस के बारे में। यह आयत क्या है? इन्नी मुतवफ़ीक, पहले तवफ़ी का ज़िक्र, राफ़िउक रफ़ा का ज़िक्र, मुताहिरुक ततहीर का ज़िक्र। तो वो फरमाते हैं यक़ूल साहिब व तफ़सीर अल कबीर, और ख़ाज़िन भी वो कहते हैं कि वहुवल वजहु सानी, जो मैंने 4 तफ़सीरों के ज़िक्र किया है, वो कहते हैं कि ये दूसरी वजह है तफ़सीर की। क्या कि हज़रत ईसा के तवफ़ी से मुराद हुवा रफ़उ इला समाई बितवफ़ी, ये वो फरमा रहे हैं। अब आप देखें कितने 100 साल पहले फरमा रहे हैं। अल्लाह के इन बंदों को अल्लाह ताला ने कैसे इन पे कश्फ किया कि उम्मत पे कुछ हालात आएंगे। ये देखें, वो कहते हैं उब्बिरा फिल आयती अर्रफ़ु इला समाई बितवफ़ी, इस आयत तवफ़ी में तवफ़ी के ज़रिए अल्लाह ने उनके रफ़्ए समावी का ज़िक्र किया है। अब नस देखें, वो कहते हैं कि इन्न तवफ़ी अख़्ज़ु शैइ वाफ़ियन, तवफ़ी किसी चीज़ को बतमाम ले लेने का नाम है। वलम्मा अलिम अल्लाह, और जब अल्लाह को ये इल्म था, क्या इल्म था? इन्न मिन्नासी मन यख्तुरु बिबालिही, कि जिनके दिल में ये ख्याल आएगा कि अन्नल्लज़ी रफ़अहुल्लाह, कि अल्लाह ने जिसका रफ़ा फरमाया, हुआ रूहुहु, वो उसकी रूह है। अब आप देखें कब उनके दिल में ख्याल आया कि इसका मैं रद्द करूं? सैकड़ों बरस पहले। तो फरमाया कि इस उम्मत में ऐसे लोग पैदा होंगे, जैसे हज़ूर ने भी मोजज़ाना तौर पे फरमा दिया कि मुद्दईयान नबूवत होंगे, जो कज़्ज़ाब भी होंगे, दज्जाल भी होंगे। अगर इस चीज़ का ख्याल किसी वली अल्लाह को आ गया, किसी मुजद्दिद मिल्लत को आ गया, तो ये उसकी करामत है। वो कहते हैं कि अल्लाह को तो इल्म था कि ऐसे लोग भी आएंगे जो कहेंगे कि रफ़ा उनकी रूह का हुआ, ला जसद हो, जिस्म का नहीं हुआ। तो ज़ुकिर हाज़ल कलाम हो, तो अल्लाह ने ये कलाम फरमाया, क्या? या ईसा इन्नी मुतवफ़ीक व राफ़िउका इलै व मुताहिरुका। अब आप देखें वो क्या इससे साबित कर रहे हैं। वो कहते हैं लियदुल्ला अला अन्नहु अलैहि सलातु वस्सलाम रुफ़िअ बितमामिही बिजसदिही व रूहिही। अल्लाह ताला ने ये मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका, तो मुतवफ़्फ़ीका से ताबीर किया उनके रफ़ा को, ताकि ये पता चले कि उनका रफ़ा बतमाम ही जिस्म और रूह के साथ हुआ। अल्लाहु अकबर। फसुब्हानल्लाहि मा हुआ हाज़ल कलाम। ये फरमाते हैं कि देखो अल्लाह की ज़ात पाक है, कितना हसीन अल्लाह का कलाम है, कितना वजीह अल्लाह का कलाम है, कितना ही मोजिज़ अल्लाह का कलाम है। हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कैसे इमाम राज़ी को और ख़ाज़िन को अल्लाह ने अल्हमहुल्लाहु, अल्लाह ने उन्हें इल्हाम फरमा दिया, कश्फ फरमा दिया, उन पे ज़ाहिर फरमा दिया कि उन्होंने सैकड़ों बरस पहले मिर्ज़ा कादियानी का रद्द फरमा दिया। और ये ज़िक्र करके कि कुछ लोग ऐसे आएंगे जो क्या करेंगे,
ایسا عقیدہ رکھیں گے کیا کہ اللہ نے ان کی روح کو اٹھایا، جسم کو نہیں۔ تو یہ نقطہ میں یہ چاہتا تھا کہ چونکہ میں نے پہلے ذکر نہیں کیا تو آج ذکر کروں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب یہ متوفی کا کی تقدیم، اس پہ بھی میں نے ایک بات کی تھی، کیا کہ متوفی کا کو پہلے اس لیے رکھا، یہ بھی اس میں حکمتیں ہیں جو اللہ ظاہر کر فرماتے ہیں۔ یہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ اور دیگر مصنفین نے لکھا ہے تاکہ اللہ یہ بتا دے عیسیٰ کو الہ ماننے والوں کو، خدا اور اس کا بیٹا ماننے والوں کو، کہ اس کو موت آنے والی ہے۔ تو ایسا جامع لفظ متوفیق جو اپنے اندر رفع کا بھی تعبیر رکھتا ہو، جو اپنے اندر قبض تام کا بھی معنی رکھتا ہو، جس کو ممیت کا بھی پر بھی حمل کیا جا سکتا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لفظ کو اختیار فرمایا۔ دوسری ایک بات میں چاہتا ہوں کہ رفع پر بھی تھوڑی سی کلام کر دوں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ لفظ رفع عزت سے موت کے معنی میں نہیں، مگر مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ عزت سے تجھے اٹھا لوں، اندازہ کر لیں کتنی زیادتی ہے۔ ہم نے اس طرح بھی اشارہ کیا، دنیا کے اندر لغت کی کسی کتاب میں بھی یہ نہیں ہے کہ رفع کا معنی عزت سے موت دینا ہے۔ تو یہ جس شخص کا بھی استدلال ہے، وہ مرزا قادیانی ہو، غامدی ہو یا کوئی اور ہو، تو وہ ایسا الحاد ہے جو لغت عربی اور لفظ قرآنی کو اپنی خواہشات اور باطل عقائد کے تابع بنانے والی بات ہے، یہ یاد رکھیں۔ اب رفع کو اٹھانے کا معنی یہ حقیقی ہے، مگر جب قرینہ ہو کہ یہاں پہ منزلت میں رفع ہے تو اس کو استدلال نہیں بنانا چاہیے، جیسے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ادریس علیہ السلام کے باب میں، کہ ہم نے ان کو اونچی منزلت پہ بلند کر دیا۔ اور ایسے ہی قرآن میں ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پہ بلند فرما دیا۔ یہ جیسے لوگ کہتے ہیں رفعہ الی الحاکم، کہ حکمران جو ہیں ان کے ہاں ان کو عزت دلا دی، تو اس کے اندر قرینے ہوتے ہیں متکلم کی کلام میں۔ اب یہاں کیا ہے، کسی چیز کا قرینہ نہیں، نہ وفات کا قرینہ ہے، نہ موت کا قرینہ ہے، ہاں رفع کا ضرور قرینہ ہے، رافع کا موجود ہے، نہ نیند کا ہے، اسے بھی مقدر ماننا پڑے گا۔ یہ چیزیں آپ حضرات کو بھی یاد رہنی چاہیے۔ اب حدیث میں امام بخاری نے روایت کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک صاحبزادی تھی جن کا بچہ بیمار تھا، تو حضور کو انہوں نے پہلے دعوت دی تو آپ تشریف نہیں لے گئے، پھر تشریف لے گئے تو رفع الی النبی الصبی، تو اس بچے کو اٹھایا گیا۔ تو یہ حصن اٹھانا ہے، جیسے جسم کو اوپر لے جانا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو دیکھا، دعا فرمائی اور اپنی بیٹی کو صبر کی تلقین فرمائی۔ تو اس کے ساتھ بھی موت کا ارادہ نہیں، یاد رکھیں، یعنی یہ قصہ موت کے وقت کا ہے۔ فرفع الیہ الصبی، کہ بچہ حضور کی گود میں دیا گیا، اٹھایا گیا۔ تو حضور نے اس بچے کو دیکھا کہ وہ حالت نظم ہے، پھر بھی رفع کا معنی موت نہیں۔ میں اس طرف بات کو لے جانا چاہتا تھا کہ آپ سمجھیں کہ رفع اٹھانے کے لیے بولا جاتا ہے، موت کے لیے نہیں۔ اسی لیے رافع کا الیہ، میں نے جیسے پہلے ذکر کیا، مفسرین نے کہا تاکہ کوئی
ایسا شقی اور بدبخت نہ آئے جو اللہ کے کلام میں اپنی خواہش نفس یا باطل عقیدے کے لیے اس سے تائید حاصل کر سکے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہیں اٹھا لیا، جب انہیں اپنے قبضے میں لے لیا، جب ان کی تطہیر فرما دی، اب آپ یہاں رفع پہ بھی تھوڑا سا میں بات بتاؤں گا اور تطہیر پہ بھی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے رفع جسدی نہیں فرمانا تھا عیسیٰ کا، تو کیا فائدہ ان کو ان کی روحانی منزلت کو بلند کرنے کا، اور جسم کو جناب علی چھوڑ دیا گیا، جیسے قادیانیت کہتی ہے کہ ان لوگوں نے پکڑ لیا، ان کو سولی پہ چڑھا دیا، ان کے سر پہ کانٹوں کا تاج پہنا دیا گیا۔ اب یہ کہاں وجاہت ہے؟ کہاں قرآن و سنت میں اس کا ذکر ہے؟ اور مرجعیت ہمارے لیے قرآن، اللہ کی کتاب اور سنت رسول ہے، کہیں اس امر کا ذکر نہیں۔ اللہ سے ڈرو قادیانیوں، امت کو اور اپنے ابنائے قادیانیت کو نہ گمراہ کرو۔ کہیں قرآن میں یہ ضرور ہے کہ عیسیٰ وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین، وہ صاحب عزت ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ ان کی وجاہت کے خلاف ہے کہ ان پہ یہودیوں کے اور کفار کے ہاتھ پہنچ جائیں، وہ ہاتھ ان کے لگ جائے۔ اللہ کی قدرت کے خلاف ہے کہ قادر مطلق خیر الماکرین اپنے بندے کو نہ بچا سکے، اور پھر اس آیت کے بھی خلاف ہے وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ۔ یاد رکھیں اس بات کو بھی کہ جب میں نے روک دیا، اللہ روک دے ان کے ہاتھوں کو، توڑ دے ان کے ہاتھوں کو، روک لے، اللہ کہ میں نے ان کے ہاتھوں کو روک لیا کہ وہ عیسیٰ تک پہنچ سکیں، اور آپ کہیں نہیں روکا۔ یہ کھلی تحریف ہے اور کھلا نصوص قطعیہ کا انکار ہے۔ اس لیے صحیح معنی وہی ہے جو مسلمان مفسر نے کیا، کیا کہ اللہ نے انہیں اپنے قبضے میں لیا اور ان کو اٹھا لیا اور ان کی تطہیر فرما دی۔ میں ایک اور بات بھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں منطق میں ایک بحث ہوتی ہے جزئی اور کلی، یا جز اور کل۔ تو اللہ نے بتمام قبضے میں لیا، جز نہیں لیا کہ روح لے لی قبضے میں، جسم چھوڑ دیا۔ پھر ہوتا ہے اللہ نے ان کا رفع کلی فرمایا اسی شخص کا، یہ نہیں کہ روح کو بلندی دے دی اور جسم وہیں پڑا رہا اور ان کے ہاتھوں ظلم اٹھاتا رہا، پھر جناب لٹکتا رہا صلیب پہ۔ پھر جب نیچے آئے تو وہ جو مرہم ہے، خاص مرہم عیسوی، اس کے علاج کے بعد پھر بھاگ گئے حضرت عیسیٰ کشمیر کی طرف۔ تو جب اللہ نے یہ پوچھا کہ تیری قوم کیوں گمراہ ہو گئی تیرے بعد، تو عیسیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب میں کشمیر چلا گیا اور 87 سال وہاں رہنا پڑا تو میرے بعد میری قوم گمراہ ہوئی۔ کہیں ذکر نہیں قرآن میں۔ قرآن میں یہ ہے کہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي۔ تو جملہ مفسرین، میں اس کی انشاءاللہ اگلے مجلس میں تفصیل بھی بیان کروں گا مفصل اس کی سے۔ ابھی آپ کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں کہ جب اللہ نے توفی فرما دی، اے رفعتنی، اور اٹھا لیا ہوں، تو اس قرآنی تصریح کے بعد کہ اللہ نے روکے رکھا ان کو، کوئی مسلمان ایسا ہے جو یہ کہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو پکڑ لیا، ان کو صلیب پہ لٹکا دیا، ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں لگا دیں اور ان کو برچھیوں سے مارا، جیسے کہ قادیانیت کہتی ہے؟ نعوذ باللہ من ذلک علوا کبیرا۔ یہاں پہ ایک اور بات بھی نقطہ میں آپ کو بتا دوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی براءت اللہ نے فرمائی قرآن حکیم میں، ان سے مہد میں گفتگو فرما کی۔ تو یہ تطہیر کو یہ کہنا کہ اے عیسیٰ ہم نے تمہارے دشمنوں کی تہمتوں سے تجھے پاک کر دیا، کہاں کی عقل مندی ہے؟ اپنی عقل سے آپ سوچیں۔
کہ یہ بالکل قرآن کریم کی نص جو ہے اور درایت جو ہے، دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی 2-3 باتیں سکھائی تھیں کہ ہر نص کو سمجھنے کے لیے اس کا سباق و سیاق دیکھا جاتا ہے. یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نص قائل نے کس وقت کہی تھی، ماحول کیا تھا، مورد کیا تھا، غرض کیا تھی. اور دوسرا درایت، فہم و فراست. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس حالت میں کہ عیسیٰ علیہ السلام دشمنوں کے نرغے میں ہیں اور اللہ کو یہ فکر ہو کہ ہم نے ان کی شان بڑھانی ہے. وہ اللہ کے بندو، اللہ کا نبی، صالحین، وہ تو رفیع الشان ہوتے ہیں، شہید ہو جائیں تب. تو یہ دشمنوں سے براءت کا اظہار، یہ تعویل کرنا تعویل باطل ہے مرزا صاحب. تو میں اصل میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو مرزا صاحب کے اشکالات ہیں وہ دراصل محض ان کی خواہش نفس کی پیروی ہے. اور یہ کہ اعدائے عیسیٰ کے دشمنوں سے اللہ بری الذمہ کرنے پہ قادر ہے، تو یہ جزوی تطہیر ہے. کلی تطہیر کیا ہے کہ شخصیت عیسیٰ، جسم اور روح سے عبارت عیسیٰ، شخص عیسیٰ، اس کو اللہ تعالیٰ پورے کے پورے شخص کو ان سے تطہیر فرما دے اور ایسی جگہ لے جائیں کہ ان کے ہاتھ نہ پہنچ سکے. یہ مفسرین نے لکھا ہے فیہ اشعار، کہ اس میں یہ خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ نے ان کو ایسے مقام پر پہنچا دیا جہاں پہ ان کے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے. اور ایک اور نقطہ بھی میں بتاتا چلوں آپ کو، اور آپ ذہن نشین رکھ لیں کہ یہ کہنا کہ بخاری نے کہا ہے متوفیک ای ممیتک، تو امام بخاری کا بھی یہی مذہب ہے، ابن عباس کا بھی یہی مذہب ہے. کیا کہ عیسیٰ مر چکے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کس قدر اتہام ہے حضرت ابن عباس پہ اور حضرت امام بخاری پہ. اس لیے کہ ابن عباس کا مذہب کیا ہے اور جو ان کے شاگرد ہیں ضحاک، ان کا مذہب کیا ہے، اور اس کے بعد ان سے جو نقل کرنے والے ہیں عیسیٰ کے باب میں ان کا کیا مذہب ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ عیسیٰ کے نزول کی جتنی احادیث ہیں ان میں سے اکثر ابن عباس نے روایت کی ہیں، اور نزول کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر جو روایات تابعین نے نقل کی ہیں ان میں سے اکثریت ابن عباس کی روایت ہے. کاش کہ مرزا صاحب کچھ حدیث کو سمجھنے کا طریقہ سیکھ لیتے مولانا ثناء اللہ احمد سری سے رحمۃ اللہ علیہ سے، مولانا محمد بٹالوی سے، محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ سے، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور اس زمانے کے دیگر جو محدثین حضرات تھے ان سے سمجھ لیں. تو یاد رکھیں فہم حدیث یہ ہے کہ آدمی احادیث جس مسئلے میں وارد ہوں ان سب کو جمع کرے، اور جو صحیح حدیث ہیں سب سے پہلے کوئی حدیث میں وارد لفظ اس کی سند ٹھیک ہو تو یہ سند صحیح ہے کہ وہ متوفیق ممیت ہو. لیکن جو بقیہ حدیث یہی محدثین روایت کر رہے ہیں بخاری و مسلم اور دیگر کتب میں، تو اس میں کیا ہے نزول کی احادیث ہیں. تو جب ہم ممیتوں کا اور نزول کی احادیث کو جمع کر کے پیش کرتے ہیں تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے جو محدثین نے لکھا کیا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں مارنے والا ہوں، میں تمہیں وفات دینے والا ہوں، میں تمہیں موت دینے والا ہوں. کب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ کے نبی خاتم النبیین اصدق القائلین فی الخلق جب یہ فرمائیں کہ اللہ کی قسم لینزلن فیکم ابن مریم
ابن مریم ضرور بضرور نازل ہوں گے۔ تو اب نزول کی احادیث کو جب جمع کیا تو پھر اس کے بعد یہ پتہ چلا، جیسے کہ مفسرین نے لکھا کہ یہ ممیتوں کا مارنے والا ہوں، کب؟ بعد انزالی ایاک من السماء، تجھے آسمان سے نازل کرنے کے بعد، اور تیری اجل کے وقت، جب تیری اجل آئے گی، اور جب حضرت عیسیٰ اپنی مہمات کو، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر لیں گے، قتل دجال کو، اور دنیا میں جس کام کے لیے اللہ نے ان کا رفع فرمایا وہ مکمل ہو جائیں گے، اور یہ زمین اور آسمان کا مابین عدل و انصاف سے بھر جائے گا، تو اس وقت ان کی موت آئے گی، ان کا اور موت سے پہلے یتزوج، شادی کریں گے، یولد لہو، اولاد ہوگی، پھر جب وفات آئے گی یصلی علیہ المسلمون، تو مسلمان امت کے لوگ ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ تو مرزا صاحب کا اس طرف کوئی توجہ ہی نہیں، اور پھر یدفن معی، میرے ساتھ مدفون ہوں گے روضہ شریفہ میں۔ تو یہ اس لیے میں نے عرض کیا، بہت سی اور بھی باتیں ہیں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً میں ذکر کرتا رہوں گا، جو ضروری امور عام لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے ان کو انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب ایک لفظ کسی جگہ آپ نے دیکھ لیا، سب سے پہلے اس کی سند صحیح ہونی چاہیے، متوفیق ای ممیت، صحیح سند ہے، لیکن اس کے ساتھ جو متواتر احادیث نزول میں وارد ہیں تو ان کو ساتھ جمع کرنے کے بعد مفسرین نے یہی چوتھی بات جو میں نے کی، چوتھی وجہ تفسیر، کہ اے ممیتو، میں تمہیں مارنے والا ہوں، کب؟ تمہیں آسمان سے اتارنے کے بعد۔ پھر آگے اور حدیثیں بھی ہیں، کب مریں گے عیسیٰ علیہ السلام، کب ان کی وفات ہوگی؟ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ تمام اہل کتاب ان کی موت سے پہلے دار اسلام میں آ جائیں گے۔ لَا يَبْقَى مِنَ الْمِلَلِ إِلَّا مِلَّةُ الْإِسْلَامِ، جب دنیا میں یہ ہوگا کہ ایک ہی ملت اسلام باقی رہ جائے گی۔ تو آج کی مجلس میں ہم اسی پہ اتفاق کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ پہلی آیت کے بارے میں جو ہم نے کچھ عرض کر دیا ہے، امید ہے کہ ساتھی اس کو اچھی طرح سے سمجھیں گے بھی، یاد بھی رکھیں گے اور آگے بھی پہنچائیں گے، اور قادیانی حضرات سے بھی یہی امید ہے کہ اس حق اور سچ کو وہ قبول کر لیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ حق کو قبول کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ہم دوسری آیت سے بات شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔